الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں گزر رہا ہے اور بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ذہن میں یہ بات بھی رکھنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ساتھ وفات اور وصال بھی اسی مہینے میں ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بتلایا کہ آنے سے پہلے ہی بہت سارے راہبوں نے اور اس زمانے کے بزرگوں نے آقا علیہ السلام کے آنے کی اطلاع دی اور یہ بتایا کہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل جو نبی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبعوث کرنے والا ہے. جو علامات تورات کے اندر آقا کے آنے کی اور آقا کے ظہور کی بتائی گئی تھی وہ علامات بیان کی گئی، اور ان علامات کو دیکھ کر کے بزرگوں نے راہبوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو آخری پیغمبر ہوں گے اور ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما ہوں گے وہ آنے والے ہیں. پھر جب آقا علیہ السلام اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں آتے ہیں تو برکات کا ظہور ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نور دکھائی دیتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ خواب اچھے سے اچھے خواب دکھائی دیتے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں، وجود پذیر ہوتے ہیں، پیدائش ہوتی ہے، تو اس وقت لائٹ اور روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ چراغ جو ان کے گھر میں جل رہا ہوتا ہے اس میں تیل کے ختم ہونے کی بنا پر بجھ جاتا ہے. تو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ چراغ جلاؤ، چراغ جلانے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو پورا حجرہ اور پورا وہ کمرہ روشن ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ آقا دنیا میں آ جاتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ہر عورت کو یہ شوق ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد بھی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دیکھوں، تو میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچے کو دیکھوں.
میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے سر اٹھاتی ہوں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں کہ وہ سجدے کی حالت میں ہیں۔ آقا پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مٹانے کے لیے آئے تھے کہ تم جو لات و عزا منات کی پوجا کرتے ہو اور ان کو اپنا مددگار سمجھتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے یہ سفارشی ہیں، ہماری اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، ہمیں اللہ کے سامنے عذاب سے بچا لیں گے، نہیں، بلکہ ہم تمہیں اس بات سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں کہ کائنات کے اندر اگر کوئی رب حقیقی ہے اور کوئی معبود ہے تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے، جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، جس کی تعریف قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا۔ آقا علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے وفات تک ایک ایک لمحات کو ریکارڈ کرنے والے اور نقل کرنے والے ان کی جماعت کو خیر القرون کہا جاتا ہے، اور تمام دنیا کے اندر دوسرے تمام لوگوں سے وہ افضل ہیں جن کو صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہی کامیاب ہیں، یہی فلاح کو پہنچنے والے ہیں، یہی اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کی ایک ایک لمحے کو محفوظ رکھا، ایک ایک آن کو آقا کے محفوظ رکھا۔ آپ کے نبوت سے پہلے، یعنی آقا علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے، ابھی نبوت پردے غیب میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی زبان پر نبوت کا اعلان نہیں کرایا، اس سے پہلے ہی جو سارے کے سارے آقا کے لمحات ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ ایک ایسا ماحول آیا اور ایک ایسا وقت آیا جہاں پر پورے طور پر آپس میں جھگڑنے والے لوگ تھے، اور آقا اگر موجود نہ ہوتے، آقا فیصلہ نہ کرتے تو وہ آپس میں لڑتے اور معاملہ یہاں تک پہنچتا نہ جانے کتنے لوگوں کی جان چلی جاتی۔ اور وہ معاملہ خانہ کعبہ پر، خانہ کعبہ میں حجر اسود کو رکھنے کا تھا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی اور اس کی تعمیر کرنے کے بعد تیار کیا گیا تو ہر خاندان اور ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ حجر اسود کو رکھنے کی ذمہ داری میری ہے، میں رکھوں گا، اس میں نام میرا آنا چاہیے۔ ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ حجر اسود کو میں رکھوں گا، یہاں تک کہ معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ سارے کے سارے لوگ جو مشرک تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو بعد میں آقا کے دشمن ہوئے، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو امین کہتے ہیں، آقا کو صادق کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ سارے لوگوں کو قبول ہے، وہ سارے لوگوں کو منظور ہے۔ ہمارے درمیان میں ایک صادق اور امین ہے، اس کو بلایا جائے، وہ جو فیصلہ کرے گا میں اس کو مان لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آ جائے گا اس کی جو بات ہوگی وہ مان لی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آتے ہیں، کوئی وہاں نہیں پہنچتا ہے، سب سے پہلے آقا علیہ السلام آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے آئے تو آپ اس حجر اسود کو اٹھا کر کے اور نصب کر دیتے، رکھ دیتے۔ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ آقا کو روک دیتا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آقا کے ہاتھ کو پکڑتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اختلافات کو اپنے پیروں کے نیچے دبانے کے لیے آئے تھے، آقا رحمت بن کر کے آئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد میں ہر قبیلے سے ایک شخص کو لے لیا، ہر قبیلے سے ایک شخص کو بلایا جو مشہور تھا، اس قبیلے کا سردار تھا۔ آقا نے بلانے کے بعد کہا ایک چادر لے کر کے
لے آؤ۔ ایک چادر منگوائی گئی اور چادر کے چاروں کونے ایک ایک شخص کو پکڑوا دیے گئے، ہر قبیلے کے ایک شخص کو اس کا کونا پکڑوایا گیا۔ اس کے بعد میں آقا نے اپنے دست مبارک سے اس حجر اسود کو پورے طور پر اس میں چادر میں رکھا اور اس کے بعد وہ چادر وہاں تک لے جائی گئی۔ آقا نے اپنے دست مبارک سے اس حجر اسود کو نصب کر دیا، یہ پیغام دیا کہ جھگڑوں کو اس طریقے سے ختم کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اختلافات کو دبانے کے لیے آئے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جب آقا نبی نہیں بنے تھے، نبوت سے پہلے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ سارے کے سارے لمحات صحابہ کرام نے محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کو اس کو لکھا اور محفوظ رکھا، کوئی ان سے چوک نہیں ہوئی، ساری چیزیں محفوظ رکھی گئی۔ جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، صحابہ کا اور مشرکین مکہ کو سمجھانے کا کام آپ نے شروع کیا اور اعلان دعوت دینا شروع کی، تو ایک مرتبہ ابو جہل جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، آپ کے خاندان کا تھا، قریشی نسل تھا، وہ شخص ایک جگہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے مشرکین کو، اپنے ہم لوگوں کو اور اپنے جماعت کے لوگوں کو تعلیم کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے درمیان میں تقریر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، اس دین میں ہمارے آباء و اجداد کو برا کہا جا رہا ہے، ہم کسی حد تک اس کو نہیں مانیں گے۔ اور پورے طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ابو جہل نے۔ آقا علیہ السلام اس کی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں، اس کی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں تو آقا ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن ابو جہل اپنے قریشی نسل ہونے کی بنا پر اپنے اوپر تکبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، اور حد یہ ہو گئی کہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، شب و ستم کرتا ہے، اور پھر اس پر بھی بس نہیں بلکہ ایک پتھر اٹھا کر کے زور سے آقا علیہ السلام کو مارتا ہے، جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لہولہان ہو جاتے ہیں، آپ کا خون جاری ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بددعا نہیں دیتے ہیں، آتے ہیں اپنے گھر میں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ تشریف فرما ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک خادمہ ہے، وہ خادمہ حضرت حمزہ کی اہلیہ کو بتاتی ہے کہ ابو جہل نے آپ کے در یتیم کے اوپر ظلم کیا ہے، گالیاں دی ہیں، ستم کیا ہے اور لہولہان کیا ہے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت حمزہ کے سامنے یہ بات ان کی خادمہ جو اہلیہ کو بتاتی ہے، اہلیہ محترمہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے در یتیم کے اوپر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو جہل نے ظلم کیا ہے، آپ کو لہولہان کیا ہے، آپ کو پتھر مارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ بات نہیں کرتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے ہیں بلکہ کمان اٹھاتے ہیں، تیر اٹھاتے ہیں اور اسی وقت ابو جہل کا راستہ لیتے ہیں، ابو جہل کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، ابو جہل کے پاس جا کر کے اس کے تیر مارتے ہیں، اس کو لہولہان کر دیتے ہیں، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی خدمت اقدس میں آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے چچا کا چہرہ دیکھتے ہیں، حضرت حمزہ اپنے در یتیم اپنے بھتیجے کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، چچا جان جب میں دنیا میں آیا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے میرے والد محترم کو دنیا سے اٹھا لیا، میں جب دنیا میں آ گیا، آنے کے بعد میری ماں حضرت آمنہ کو اللہ نے اٹھا لیا، ان کو بھی رخصت کر لیا، اب میرا کوئی سہارا بظاہر نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، تم اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھو، میں بدلہ لے کر کے آیا ہوں، انتقام لے کر کے آیا ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد فرماتے ہیں کہ حمزہ تم سمجھتے ہو کہ میں خوش ہو جاؤں گا، حمزہ تم سمجھتے ہو مجھے خوشی ہوگی، میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا تھا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو رحمت بن کر کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، میں سراپا رحمت بن کر کے آیا ہوں، مجھے خوشی اس بات میں ہوگی کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں،
آپ مجھے خوشی اس بات میں ہوگی کہ آپ میرے لائے ہوئے دین کی اتباع کر لیں، میرے لائے ہوئے شریعت کی اتباع کر لیں، کامیابی اسی میں ہے، کامرانی اسی میں ہے، اور مجھے خوشی اسی سے ہوگی۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ انہوں نے ایک ایک لمحات کو محفوظ رکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا۔ آقا چلتے ہیں تو چلنے کو بھی محفوظ رکھا، آقا استنجا کا طریقہ بتاتے ہیں اس کو بھی محفوظ رکھا۔ محدثین نے بیان کر دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی صحابہ کرام نے محفوظ رکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں اس کو بھی صحابہ کرام نے محفوظ رکھا۔ کوئی ایک چیز بھی صحابہ کرام سے چھوٹی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اختلاف ہو، صحابہ کرام نے اس کو برقرار نہ رکھا ہو۔ ہر چیز کو صحابہ کرام نے پورے طور پر عیاں کر دیا، ظاہر کر دیا۔ اب اگر کسی چیز کے اندر ہم اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں، اگر ہم اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو یہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے اوپر زیادتی ہوگی، اور ان کے ماننے والوں پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سپاہی تھے ان کے اوپر زیادتی ہوگی، گویا کہ انہوں نے اس چیز کو محفوظ نہیں رکھا تھا۔ آج اور پورے طور پر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ ہماری زندگی میں آیا۔ ہم اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تاریخ وفات ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ 63 سال کی ہے۔ 63 سال میں 63 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ، اور یہی 12 ربیع الاول آیا ہوگا۔ صحابہ کا عمل کیا تھا، حدیثوں کے اندر اس کو محفوظ کیا گیا، سیرت کی کتابوں کے اندر اس کو محفوظ کیا گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے اندر اختلاف ہے، اور بتایا گیا مفسرین نے، محدثین نے اور تاریخ کو رقم کرنے والوں نے، سیرت نگاروں نے بتایا کہ 2 تاریخ ربیع الاول آپ کی پیدائش کی ہے۔ کسی نے کہا نہیں 8 ربیع الاول آپ کی پیدائش کی ہے، کسی نے کہا نہیں 9 ربیع الاول آپ کی تاریخ پیدائش ہے، کسی نے کہا کہ نہیں 12 ربیع الاول آپ کی تاریخ پیدائش ہے۔ لیکن جو وفات ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی ہے، وہ یقینی 12 ربیع الاول کی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ایسے ہی نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ باقاعدہ طور سے اس کے حوالے موجود ہیں، کتابوں کے اندر سارے طور پر موجود ہے۔ سیرت النبی کی کتاب جس کو علامہ شبلی نعمانی صاحب نے تحریر فرمایا، علامہ شبلی نعمانی صاحب اپنی کتاب سیرت النبی کے اندر جس کی 8 جلدیں ہیں اور بہت ضخیم کتاب ہے، اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 109 پر مولانا علامہ شبلی نعمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح قول کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے، اور 22 یا 20 اپریل 571 عیسوی میں بروز پیر صبح کے وقت آپ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ تاریخ کس میں رقم ہے؟ سیرت النبی، جس کے مصنف مولانا علامہ شبلی نعمانی صاحب، جن کو سارے کے سارے طبقے کے لوگ مانتے ہیں اور سارے کے سارے مذاہب کے لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ تحریر فرمایا کہ تحقیقی قول جو ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہے۔ دوسری کتاب مفتی صفی الرحمان مبارک پوری نے تحریر فرمائی، جو 14ویں صدی کی سب سے معتبر کتاب ہے، اور دنیا کی تاریخ میں 14ویں صدی کے اندر جو کتابیں لکھی گئی، عالمی طور پر جو مسابقہ ہوا تھا، اس مسابقے کے اندر پورے عالم کے اندر سب سے معتبر کتاب اور سب سے اہمیت والی کتاب وہ سیرت النبی کی الرحیق المختوم ہے، جس کے مصنف صفی الرحمان مبارک پوری ہے۔ وہ اپنی کتاب الرحیق المختوم کے اندر صفحہ نمبر 83 پر تحریر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور جواہرات فاروقی کے اندر جس کو علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے، پاکستان کے رہنے والے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جواہرات فاروقی میں صفحہ نمبر 150 پر تحریر فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش تحقیقی قول کے مطابق 9 ربیع الاول ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا ہے کہ دوسرا قول 12 ربیع الاول کا بھی ہے، تیسرا قول 2 ربیع الاول کا بھی ہے، اور 8 ربیع الاول کا بھی ہے۔ امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان اعلیٰ حضرت، موسوم اعلیٰ حضرت، اپنی کتاب نطق الہلال کے اندر تحریر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 9 پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول ہے۔
اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے۔ پھر آگے چلیے کہ ایسے نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جب صحابہ کے درمیان میں موجود تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں نہیں شروع ہوا، آقا کے دور میں تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ربیع الاول کا مہینہ 63 مرتبہ آیا، صحابہ کا عمل کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا دور آیا، 2 سال ابو بکر حیات ہے آقا کے بعد، 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا، کوئی عید میلاد النبی نہیں منایا گیا۔ اور سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں، کتابوں کے حوالے سے بول رہا ہوں، ایسا نہیں ہے شریعت کو ہماری طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ شریعت نام ہے کتاب و سنت کا، شریعت نام ہے قرآن و حدیث کا، شریعت نام ہے صحابہ کرام کے نقل کرنے کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، کوئی جلوس نہیں منایا گیا، کوئی جھنڈیاں نہیں لگائی گئی، کوئی موم بتیاں نہیں سلگائی گئی۔ اس کے بعد عثمان غنی کا دور آیا، 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول آیا، ربیع الاول آیا، لیکن اس میں کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت علی کا دور، عثمان غنی کا دور آیا، 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت علی کا دور آیا، 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ اس کے بعد حضرت حسن کا دور آیا، 1 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امیر معاویہ کا دور آیا، 19 مرتبہ ربیع الاول کا دور آیا، کبھی جلوس نہیں نکلا۔ اس کے بعد میں تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، ائمہ مجتہدین کا دور آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ اور اس کی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے جلوس منایا ہے، جو جلوس کے قائل ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 600 سال کے بعد میں اس کی ابتدا مصر سے ہوئی۔ ملک ظفر نامی بادشاہ تھا، اس کے زمانے سے ہوئی۔ نام نہاد شیعوں نے اس کو سب سے پہلے ایجاد کیا تھا۔ اور یہ سمجھانے کے لیے آپ سوچو تو ذرا صحیح سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، ہر دور میں رمضان آیا، رمضان کے سارے مسائل محفوظ، زکوٰۃ دینے کا مسئلہ آیا، سارے مسائل محفوظ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا قرآن میں کوئی ایک آیت لا کر کے دے دو جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جلوس منانے کو کہا ہو، لیکن معلوم ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کوئی یقینی طور پر نہیں لا سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ شریعت نام ہے قرآن و سنت کا، یہ شریعت نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنے کا، جو صحابہ نے محفوظ رکھی، ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا، استنجے کے مسائل کو محفوظ رکھا۔ تو اتنی بڑی چیز ربیع الاول جو ہر سال آتا ہے، جلوس ربیع الاول کا کیوں نہیں نکلا؟ اور عمر نے کیوں نہیں نکالا؟ ابو بکر نے کیوں نہیں نکالا؟ میں حوالہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے جو جلوس منانے والے ہیں، جنہوں نے جلوس کے قائل ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ کتاب کا نام ہے عید میلاد النبی، جس کو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جن کو بہت سے لوگ کلپ سناتے ہیں اور ان کے تقریر میں سناتے ہیں، لیکن ان کی کتاب ہے عید میلاد النبی۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں دور، جن کو خطبے کے اندر کہا جاتا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی تینوں دور کے اندر، تینوں ادوار کے اندر، نہ نبی کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں کوئی جلوس کا پتہ نہیں ہے، بلکہ چھٹی صدی کے آخر میں شروع ہوا۔ کتاب کا نام ہے عید میلاد النبی، صفحہ نمبر 453 اور صفحہ نمبر 454 کے اوپر، 2 صفحے کے اوپر یہ موجود ہے، کتاب موجود ہے، نیٹ پر بھی کتاب مل جائے گی۔ اور اس کے بعد میں جال حق مصنف اس کے مولانا احمد یار خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر تحریر فرمایا ہے کہ یہ جلوس محمدی اور عید میلاد النبی کا آغاز 6 صدی کے آخر میں ہوا ہے، 600 سال تک اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور چوتھی کتاب تیسری کتاب انوار ساتیہ، جس کے مصنف حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب رام پوری فاضل بریلوی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب انوار ساتیہ کے اندر صفحہ نمبر 159 پر تحریر فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں 600 سال کے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت منایا گیا۔ 600 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت نہیں منایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے اوپر غم ٹوٹا تھا، صحابہ غم زدہ تھے۔ باقاعدہ طور پر حدیثوں کے اندر آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی
12 ربیع الاول کا دن تھا. 12 ربیع الاول کے اندر باقاعدہ طور پر مدینے کے اندر سارے صحابہ رو رہے تھے. ابو بکر رو رہے تھے, عمر رو رہے تھے, عثمان غنی رو رہے تھے. عثمان غنی مسجد کے اندر تشریف فرما ہے اور مسجد کے اندر ذکر چل رہا ہے. مسجد کے اندر وہ ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہے. حضرت علی آتے ہیں. حضرت علی نے آ کر کے عثمان غنی کو سلام کیا. عثمان غنی نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ جاتے ہیں ابو بکر کے پاس. ابو بکر سے شکایت کرتے ہیں کہ میں نے عثمان غنی کو سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عثمان غنی کو طلب کرتے ہیں. عثمان غنی کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ تمہیں علی نے سلام کیا تھا, علی نے تم کو سلام کیا, تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو معلوم بھی نہیں ہوا کہ حضرت علی کب آئے تھے. اتنا غم ان کے اوپر تھا, اتنا غم طاری تھا ان کے اوپر کہ وہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوا کہ حضرت علی نے کب سلام کیا. یہ اقوال ہے صحابہ کرام کے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی لخت جگر ہیں, نور نظر ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا غم ہم کبھی نہیں رکھ سکتے جتنا غم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اندر تھا. وہ غم ہمارے اندر کبھی نہیں آ سکتا اور اتنی محبت ہمارے اندر کبھی نہیں آ سکتی جتنی محبت حضرت فاطمہ کو اپنے والد محترم سے تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد تمہارا کیا عمل تھا, حضرت فاطمہ فرماتی ہیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیہا, کہ جو غم میرے اوپر ٹوٹے ہیں, جو غم کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے ہیں, اگر وہ غم ان دنوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے, اگر وہ غم ان ایام پر ٹوٹ پڑتے تو یہ دن نہ رہتے, روتے روتے رات بن جاتے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے اوپر اتنا غم تھا. ساری چیزیں تاریخ کے اندر محفوظ ہیں, ساری چیزیں تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی آج تاریخ کو مسخ کرنے کی بات کی جاتی ہے. اور جو شیعوں کا نام نہاد جلوس تھا اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا اہل سنت والجماعت کا ہے, اور پھر اختلاف بھی اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا. آپ ذرا سوچو تو صحیح جلوس کے اندر کیا الفاظ استعمال کیے گئے. ریکارڈنگ موجود ہے باقاعدہ طور پر. اس جلوس کے اندر کہا گیا کہ جو جلوس محمدی کے اندر شریک نہ ہو, عید میلاد النبی کے اندر شریک نہ ہو, وہ جہنمی ہے. ذرا موٹی عقل سے سوچ سکتا تھا کہ آج باقاعدہ طور پر جو نماز اہم فریضہ ہے اس میں بھی نماز پڑھنے والے, جمعے کی نماز پڑھنے والے صرف 80% لوگ ہیں, اور پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والے صرف 5% لوگ ہیں. ان کو جہنمی نہیں کہا گیا, ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا گیا, جبکہ حدیث یہ بتاتی ہے من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ اسلام سے نکل جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. لیکن علماء نے اس حدیث کی بھی تعمیل کی کہ نہیں, وہ کافر نہیں ہوگا, فاسق ہوگا, فاجر ہوگا. لیکن جلوس بنانے والوں ذرا اپنے دل کے اوپر سوچو تو صحیح, اور کوئی جا کر کے ان سے پوچھے تو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین عبادت نماز کو چھوڑنے والا کافر نہیں ہوتا, وہ جہنمی نہیں ہوتا. عید میلاد النبی کو چھوڑنے والا جہنمی کیسے ہو جائے گا؟ اور آگے سنیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 عیدیں دی, جس کا نام ایک عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے. اس کے اندر خوشی منائی گئی. اللہ نے اپنی نماز کا ذکر ساتھ میں رکھا کہ ہمیں خوشی تمہیں خوشی دے رہے ہیں, تم خوب جم کے خوشی مناؤ, لیکن 2 رکعت میری بارگاہ میں پڑھ لو. عید الاضحیٰ کا مقام آتا ہے خوب جم کے قربانی کرو, لوگوں کو خوب گوشت کھلاؤ, لیکن مجھے یاد کر لو, 2 رکعت نماز پڑھ لو. یہ جو عید میلاد النبی ہے, اگر یہ شریعت کا جز ہوتا تو اس میں بھی 2 رکعت نماز اللہ ضرور عطا فرماتا. ہزاروں بار یہ مہینہ آیا, ہزاروں مرتبہ یہ مہینہ آیا, کسی نے کچھ نہیں ثابت کیا. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ شریعت نام ہے قرآن و حدیث کا. قرآن کے ذریعے سے یا حدیث کے ذریعے سے کوئی ایک چیز لے کر کے آ جائیں جس سے یہ معلوم ہو کہ قرون اولیٰ کے اندر جلوس منایا گیا تھا, ابو بکر نے منایا تھا, عثمان غنی نے منایا تھا. قسم رب ذوالجلال کی پوری زندگی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ میں یہ ساری چیزیں کبھی بیان نہیں کرنا چاہتا. میں ممبر رسول سے ہمیشہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے دل آپس میں جڑے, ہمیشہ یہ بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سارے لوگ متحد ہو جائے. میں تو ان کا ذکر کرتا ہوں
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ ڈالتے ہیں. ہمیشہ ہم نے وسیم رضوی نالائق کی بات کی ہے, ہم نے اس ایسے لوگوں کی بات کی ہے جنہوں نے قرآن پر اعتراض کیا. لیکن کیا کریں, دل کے ببولے چل پڑے, سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی. گھر کے چراغ سے جتنا زیادہ نقصان آج ہمارے اس جلوس سے ہوا ہے, ایک غیر مسلم آ کر کے کہتا ہے مسلمانوں اگر تم یہ جلوس اپنا اچھی طریقے سے نکال لو, اطمینان و سکون کے ساتھ نکال لو, تو یقیناً ہم جو ہمارا جلوس نکلتا ہے, شب بارات نکلتی ہے, یا اسی طریقے سے ہولی کے اندر جلوس نکلتا ہے, اس میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لڑکیوں کے سیب پھینک پھینک کے مارے جاتے ہیں, کیلے پھینک پھینک کے مارے جاتے ہیں. یہ رزق کی توہین نہیں ہے کیا ہے؟ بتاؤ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ طریقہ نبی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتا ہے؟ آقا اگر اس دور میں آ جائیں تو قسم رب ذوالجلال کی ان تمام لوگوں کو دشمن رسول ثابت کرنا پڑے گا. وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو ایک طرف رکھ دیا, سیرت کو ایک طرف رکھ دیا, حدیث کو ایک طرف رکھ دیا, قرآن کو ایک طرف رکھ دیا, اور نہ جانے کہاں سے لے کر کے 6 صدی عیسوی کے بعد میں جو شروع ہونے والا جلوس اس کو ایسی اہمیت دے دی. ہم نہیں کہتے تم نہ مناؤ, لیکن کم از کم اس طریقے سے تو رہے جس کے اندر شان باقی رہے. کم سے کم یہ تو باقی رہے یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے جس میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہمارا اسلام کسی کو تکلیف دینے کو نہیں کہتا. اسلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام کی تعریف کی ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے, اعضاء سے, جوارے سے, زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو, وہ مسلمان ہے. ہم آج اپنے اعمال سے, اپنے کردار سے, اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف دیں, یہ اسلام کی شان نہیں ہے. اللہ ہم سب کو